کراچی سے جیلم جا پہنچے، وہاں ویڈیوز بنائی، اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے۔ مل گئی ذاتی انا کو آپ کو تسکین، مل گئی ہوگی یقیناً، اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا، اور ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت۔ 100% ہوئی، اتنی زبردست خدمت ہوئی۔ ایک آدمی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسلاف کو برا بھلا کہہ رہا ہے، صحابہ تابعین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی بزرگ کو اس نے نہیں چھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپ جیلم گئے تھے تو کیوں گئے تھے، وہاں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ حضرت مفتی صاحب ہی کی زبانی سنیے کہ حضرت مفتی صاحب وہاں کیوں گئے تھے۔ کرتا ہوں، کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک شخص اتنا کچھ غلط پھیلا رہا ہو، اور بڑا مسئلہ تو حضرت معاویہ کا ہے، جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کی صداقت پر، عدالت پر اجماع ہے امت کا، تو جب اتنی باتیں کر رہا ہو تو جواب تو بنتا ہے نا۔ ہم یہاں سے جواب دے رہے ہیں تو ادھورا کلپ چلا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے، اور پھر خود چیلنج بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اسلاف سے، علماء سے بدگمان ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اور میں گیا ہوں، اور بہت ہی تمیز سے جانے کے بعد، ایسا نہیں کہ میں گھر جا کے میں نے چھاپا مار دیا اچانک، بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹھیں گے کب؟ ہم یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے، اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے۔ صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا ہوں۔ تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے۔ تو ہم نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا، ہم نے تو کہا بھائی آپ دیکھ لیں 48 آورز ہیں، یہ جہلم ہے، اور نہیں آیا اس 48 گھنٹے میں، تو اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون جیتا کون ہارا۔ انجینئر صاحب کی اکیڈمی کھلتی ہے اتوار کو، آپ کو پتہ تھا جی، یہ، اور آپ گئے، میں تو اب لفظ چوری چھپے تو نہیں استعمال کرتا، اور وہاں ان سے بجائے اس کے کہ یہاں سے ٹیلی فون کرتے انجینئر صاحب کو کہ آپ بھی عالم ہیں، میں بھی مفتی ہوں، چلو آپ اسلام کا تبلیغ تو کر رہے ہیں، تو آئیں مل کر بیٹھ کر ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح اسلام کی خدمت ہوگی اگر ہم کسی ایک متفقہ چیز پہ پہنچیں گے۔ آپ نے فون یا میسج کرنے کے بجائے چوک پر کھڑے ہوئے اور ایک ویڈیوز بنائی، اور پھر اس کو پھینکا، اور پھر اس کے بعد واہ واہ ہوئی، جے کار ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے۔ تو اب مجھے بتائیے کتنا فرق پڑا اسلام کو اس ساری چیز؟ اگر انجینئر صاحب بھی مجھے کال پہ کہتے ہیں نا کہ آپ جہلم آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور اس دن آ جائیں، اس ٹائم پہ آ جائیں، تو میں بھی کال پہ بات کر لیتا، ان سے SMS پہ بات کر لیتا۔ انہوں نے تو ببانگے دھول ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور ایک بار نہیں بار بار، کہ ان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، کرامت ہوگی، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اگر وہ مجھ سے پرسنل کر رہے ہوتے تو میں پرسنل کرتا۔ جب ایک آن دا ریکارڈ ایک میڈیا پہ، یوٹیوب چینل پہ ایک بات چل رہی ہے، تو باقی ساری باتیں بھی چینل کے تھرو ہی ہوں گی، باقی ساری باتیں بھی یوٹیوب پہ ہوں گی۔ تو ایک آدمی اگر مجھ پہ الزام لگائے، فون پہ مجھے کہتا ہے آپ برے آدمی ہو، تو میں فون پہ ہی جواب دوں گا، لیکن اگر وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ریکارڈ کرا دیتا ہے، تو پھر آپ بتائیں اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ تو ہم بھی یوٹیوب پہ ہی ریکارڈ کروائیں گے۔ سر اخلاقیات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں نے تو اپنے دین کا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جی، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، اصل اخلاق یہ ہے، اور اخلاق بھاری ہے تمام اعمال میں سے۔ جی، تو لیکن اس کا اگر حدیث کا تعلق ذاتیات سے، ہاں، لیکن میں ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا، میں مثال کے طور پہ انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے، فون کر لیتے۔ نہیں، ہم نے تو پہلے ان سے رابطہ کیا جوڑ کے لیے، نادر علی کے ذریعے میں نے پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کے پاس ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، یا آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا، اور ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے، چائے پئیں گے، کوئی بحث بازی نہیں ہوگی۔ یہ نادر علی اس پر گواہ ہے۔ پہلے ہم نے جوڑ کی ہی کوشش کی ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ بیٹھ کر مل بیٹھ کے مسئلے حل ہوں، لیکن سامنے سے جو رسپانس آیا وہ جوڑ والا نہیں آیا، وہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نبی جوڑ کی بات کرتے تھے، لیکن بدر میں نبی نے ہی تلواریں بھی چلائی ہیں نا، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں۔ تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے۔ ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی، اس میں نادر علی گواہ ہے، وہ میرے پاس آیا، میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا 100 دفعہ۔ اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی، صرف دوستی ہوگی۔ میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں،
اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی. وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی کوئی بات نہیں, وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے, اور بندہ خاموش ہی نہیں ہو رہا اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے. ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے ہیں. تو آپ کے بڑے بھی ہیں, مفتی منیب بھی ہوں گے, مفتی منیب الرحمان, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے. تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے, اب بقول آپ کے کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے, تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں, بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے. یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں. عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں. ان کو دنیا میں بہت, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے. اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی, درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس میں, اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, جس میں سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے, حرم کے مفتی بھی تھے مکہ کے, ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے ہیں. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی کو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو. تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول کہ میں بہت بڑا ہوں. تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. اچھا, آپ اتنا ہی کر لیتے. جو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طارق مسعود, مفتی طارق مسعود کراچی سے جیلم چلا جاتا ہے, اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا, امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس, مذہب کے ہیں نا. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا, مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ بڑوں سے, اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو بسم اللہ. دیکھیں, مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے, وہ ایک حقیقی معنوں میں علمی کتاب. کہا تھا کہ جائیں نہیں, نہ انہوں نے مجھے روکا نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی وہ منیب سوشل الرحمان میڈیا, مفتی منیب الرحمان کا تو ان سے پوچھیں نا, مفتی منیب الرحمان کی باتیں تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھیں. لیکن سنا ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ آپ کیوں گئے اس طرح مناظرہ کرنے. کس نے مائنڈ کیا تھا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب. میرے علم میں نہیں. لیکن آپ کیوں نہیں, اتنا بڑا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کرنی, لکھوا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں. وہ کیا, یہ کون سا کسی سے مناظرے کے لیے شرط ہے؟ آپ دلیل سے بات کریں, اگر وہ صحیح ہے تو مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں, یا نہیں چاہیے تھا بیٹھ جاتا, فیس ٹو فیس دلائل سے بات ہو جاتی. کیا ہم انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں, تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا کہ ان کو سنا کرو قرآن و سنت سے؟ تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے, اس کے پاس جواب ہوتا, وہ جواب دے دیتا کہ بھئی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل, کس کی دلیل صحیح ہے کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب, اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں, عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم, میں پھر بیٹھوں گا, تو کیا میں پاگل تھا میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ تو اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا, اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا, میں نے سنا, پوچھا بھی, وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کل مفتی زید آ جاتا ہے, پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے, تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے, یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا, مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اس وقت تو اس نے یہ نہیں کہا, اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض, تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لو. آپ یہ کر دیں گے ایک مفتی؟ نہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ, بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی, دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے, جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے, آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو, اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے, جیلم والی سرکار, شف والی سرکار سے بڑی سرکار. جی, لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں, دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں, شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, غلط عقیدے والے انسان ہیں, اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دیے. اچھا,
یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی وہ کوئی اور ڈفرینٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا انجینئر سے؟ بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں, کوئی 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. سنا دیں, ظاہر ہے آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا, جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا, ہاں, اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے, اس پہ ہے یہ چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا اب 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ تو انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا, 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ ہم اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے, اور ادخلنی برحمتی کا فی عبادک الصالحین, پیغمبروں کی دعائیں ہیں, اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فی من ہدیت, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا, ایک ہجوم ہے ان کا, مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ, جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں, تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم. میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ہاں ضرور, میں اس پہ آتا ہوں. اچھا, وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے, دیکھیں جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا, واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں, یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں, وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے, اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا, اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے, پراپر عالم نہیں ہے, اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ تھوڑی نہیں, کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا, خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا, ان کا کام ہی یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کوئی ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں. اتنے چیلنجز, بڑے بڑے چیلنجز, جو یہ رفع الیدین پر چیلنج, اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, یہ میں آگے کرنے لگا. تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا, یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں. چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا ہے. آپ نے تو اتنے کلپ ہیں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں, ابو حنیفہ کی تقلید میں نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنے کانفیڈنٹلی, اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو. خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے, اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے, جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات, کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا بہت سمجھدار ہے. اچھا, چند کلپ دیکھے تھے, اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتابوں سے بکش نالج ہے, دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہے نا, انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا, میں ان کا ایک میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے, جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی, اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے, کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں. تو لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جیلم گئے, مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی, اس کے بعد یا ان کو پتہ ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا
तनाव होता, लोग निकल आते, कोई मजहबी आग लग जाती, पॉसिबल था ना जी। तो ये आप भी मुफ्ती हैं माशाल्लाह, आपके भी फॉलोअर्स हैं, वो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के भी फॉलोअर्स हैं। पहला जवाब ये कि फिर उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी कि जब एक बंदा जहलम आएगा, और वो इसी वजह से मुझे बुला रहे थे इंजीनियर साहब, कि उनका ख्याल ये था ये नहीं आएगा। उनको पता होता ना आएगा तो कभी नहीं बुलाना था उन्होंने। तो ये चीज़ इंजीनियर साहब को सोचनी चाहिए थी कि एक बंदा आ रहा है और तो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो फिर बुलाया क्यों? ये सवाल उनसे है। दूसरी बात ये है कि मैंने जो रात को क्लिप रिकॉर्ड करवाया ना, उसका मकसद ही यही था कि कोई हुजूम ना हो, कोई मारा मारी ना हो, कोई थर्ड पार्टी फ़ायदा उठा के बदमनी की कोशिश ना करे। मैं सिर्फ ये साबित कर दूं कि मैं आपसे बातचीत में सीरियस हूं, इसके लिए मेरा जेहलम जाना ज़रूरी था कि भाई मैं तो अब आ गया हूं मैं। तो हमने ये फैसला मशवरे के बाद किया था कि कोई कंट्रोवर्सी ना फैले, कोई थर्ड पार्टी फ़ायदा ना उठाए, मुझे मार दिया या उसको मार दिया तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे सारी ज़िंदगी। तो हम यूट्यूब पे एक नंबर दे देते हैं, इस नंबर पे इंजीनियर साहब राब्ता करें और हम तय कर लेते हैं फला जगह हम बैठेंगे और ये हम बातचीत तय करेंगे कि किस दिन हमारी डिबेट होगी, लोकेशन क्या होगी, किन टॉपिक्स पे बात होगी और कितनी कितनी देर कौन कौन बात करेगा। तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई सूटेबल तरीक़ा हो नहीं सकता शराफत के साथ बात करने का। इसके अलावा जितने तरीक़े हैं वो शर और आफत वाले हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता कि लड़ाई ना हो और बातचीत हो। तो मैं चूँकि बातचीत करने में मुखलिस था इसलिए मैंने ये तरीका इख्तियार किया। अगर मैं बातचीत करने में मुखलिस ना होता ना, मैं वहाँ जाके ऐलान शुरू कर देता झेलम के चौक पे खड़े होकर, निकल भाई तू बाहर, फिर जो होना था पड्डेबाजी होती है। हाँ डेफिनेटली जी, तो ये नहीं किया ना हमने, इसी वजह से नहीं किया। तो जब ये वीडियोस आपके सामने आई तो आपके जो बड़े उलमा हैं उनमें से किसी ने आपको कोई सराहा हो या कोई तारीफ़ की हो या कहा और ऐसा ना किया करें? नहीं, किसी ने नहीं कहा। कोई रद्द अमल नहीं? ऐसी दुआएं हुई हैं, तो ये तो हरम में लोगों के फ़ोन आए कि हम हरम में दुआएं कर रहे हैं आपके लिए, आपने माशाल्लाह ऐसा काम किया, दिलों को जीत लिया हमारे। और मैं तो मिजाज में यानी थोड़ा सा, सबको पता है, थोड़ा सा ये इन चीज़ों शोहरत वोहरत से बचता हूँ। अगर मैं बाय रोड आता ना झेलम से 48 घंटे के बाद, BCO मदारिस हार फूल लेके मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। कराची एयरपोर्ट पे ये खबरें थी कि जी हम मुफ्ती साहब को ऐसे उठा के लाएंगे कंधों पे। मैंने कहा नहीं भाई, इसलिए मैं बग़ैर बताए चुपके से आया और पतली गली से अपने घर में दाखिल हो गया। इन सबको पता है, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, क्योंकि हमें ये प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। ये काम लेना था, अल्लाह ने ले लिया। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है ना मुफ्ती साहब ने शोहरत के लिए किया और ये किया, तो भाई मेरे तो बहुत लोग थे। हाँ, सिर्फ एक बात हुई है कि वहाँ अहले हदीस हज़रात का मदरसा था करीब में, तो उन्होंने मुझे बहुत इसरार किया कि आप आएँ एक दफ़ा बयान करें हमारे यहाँ। किसी बड़े ने राब्ता किया तो वो मजबूरन मैं चला गया, तो वो हार फूल लेके खड़े हुए थे, उन्होंने डाल दिया, वो भी मेरी परमिशन के बगैर। तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा सर, एक तासुर है कि आपने मज़हब को मजाक बना दिया है, लतीफ़ों वाला दीन बना दिया है। आप अक्सर गैर मुताद गुफ्तगू करते हैं और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए, पैसों के लिए और अपनी मशहूरी के लिए, मतलब ज़ाती तशहीर के लिए। और एक मौलाना साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे शुगली मौलवी, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है, सही। क्यों? ये बातें ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, जो 1.5 2 घंटों के बयानात में से 1 मिनट का, आधा मिनट का क्लिप निकाल के वायरल करते हैं। मेरे जो जुम्मे के और इतवार के बयान होते हैं 1.5 से 2 घंटे के बयान होते हैं वो। तो ये हो नहीं सकता कि 1.5 घंटा लतीफ़े ही सुनाऊँ मैं जी, और मजहबी तबका फिर उसको सुन रहा हो। लतीफ़ों के लिए बहुत सारे कॉमेडियन पड़े हुए हैं। हाँ, जब आप किसी की बात से 1 मिनट का या आधा मिनट का सिर्फ लतीफ़े वाला क्लिप निकाल के लाएंगे तो फिर ज़ाहिर है यही इमेज जाएगा कि ये सिर्फ लतीफ़े ही सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे के बयानात अगर लोग सुन। और दूसरा ये कि हमारे चैनल पे जो है हमने स्ट्राइकें नहीं देते, सबको इजाज़त दी हुई है, तो हर आदमी अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल रहा है। तो उससे ये इमेज जाता है कि शायद ये लतीफ़े ही मैं सुना रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं सुना रहा। तो ये गलत है, ये मालूमात ना होने की वजह से। हाँ, ये ज़रूर है कि आम तौर पर जो मज़हबी स्कॉलर्स का वे ऑफ स्पीकिंग है या वे ऑफ टीचिंग है, मेरा उससे बचपन से थोड़ा डिफरेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जब आया तो मैंने मशहूर होने के लिए ये स्टाइल इख्तियार किया है, ऐसा नहीं है। मैं टीचर हूँ 1999 से, जामिया रशीद में पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त तो हम
سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی یوٹیوب کی دنیا ہوگی. تو میرے اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ مفتی طارق مسعود جب سبق میں آتے تھے, کلاس میں آتے تھے پڑھانے کے لیے, تو کیا اسٹائل ہوتا تھا؟ اس وقت ہمارا یہی اسٹائل تھا, ہنساتے بھی تھے, گپ شپ بھی لگتی تھی, اور طلبہ انجوائے کرتے تھے, لیکن سبق بھی پڑھاتے تھے, اپنا سلیبس بھی کمپلیٹ کرواتا تھا میں. آپ نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب کو جو سوال ہو رہے تھے کہ آپ جہلم جو ہے وہ کیوں گئے تھے, آپ وہاں جانے کی وجہ کیا ہے, تو حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ ان سبھی سوالوں کا جواب دیا ہے کہ سب سے پہلے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا اور اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ نہیں آئے گا, اور میں وہاں پر چلا گیا, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں کہیں پر بھی ہم نے اس کو 24 گھنٹے کا وقت دیا, یعنی 48. حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ 48 گھنٹے کا وقت دیا, لیکن وہ وہاں پر آیا ہی نہیں, نہ اس نے کوئی فون پہ رابطہ کیا, نہ اس نے. ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے, بات یہ ہوگی کہ ہم کہاں پر بیٹھیں گے, کچھ کھائیں گے پیئیں گے, اور کن شرائط کے اوپر بات کی جائے گی, اور کس موضوع کے اوپر بات کی جائے گی, اور کس شرطیں کیا کیا رکھی جائیں گی, لیکن اس کے باوجود اس نے یہ نہیں کیا. لیکن میں اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ حضرت مفتی صاحب کو یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ وہاں جا کر فون پر اس کو کال بھی کر کے بتا سکتے تھے, لیکن حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ارے بھائی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ایسی باتیں کر رہا ہے, وہ میڈیا کے اوپر خواہ مخواہ کے موضوعات پر باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں کو تباہ کر رہا ہے, تو اس لیے میں نے سوچا اور اطمینان کے ساتھ میں نے رات کے وقت میں ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے وہ اپلوڈ کی ہے, تو اس کی یہ وجہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ورنہ میں دن میں بھی جا کر اس کو چوک میں کہہ سکتا تھا, اعلان کہہ سکتا تھا کہ کہاں ہے وہ آئے, مناظرہ کرے اور ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے, لیکن حضرت مفتی صاحب نے ایسا نہیں کیا. اور حضرت سے پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کسی بڑے عالم نے لکھ کے یا دیا تھا یا آپ کو کہنے کا بولا تھا, تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اس میں مجھے کسی نے نہ روکا نہ کہا, کیونکہ دین کا مسئلہ میں خود بھی ایک عالم دین ہوں تو میں کر سکتا ہوں, تو اس لیے مجھے چاہیے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب یہ بات تو بالکل صحیح ہے, وہ نہ مدرسے میں پڑھا ہے, نہ ناظرہ پڑھنا آتا ہے, نہ اس کو کچھ آتا ہے, خواہ مخواہ کے مسئلے چھیڑ کے کتابوں کے اندر لوگوں کے دماغوں کو خراب کر کے اب اتنے بڑے اکابر کا کہہ رہا ہے کہ ان سے لکھوا کے لائیے. ارے بھائی تو ہے کیا, یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں, یہ بات بالکل صحیح ہے, تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جیسے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے دماغ کا کچھ, مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس کا دماغ ہی آدھا ہی ہے, یا کچھ اس کی دماغ کی ہی خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. السلام علیکم.